بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن رائیونڈی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، امور زندگی میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں دینی، جن کو جاننے کے لیے علماء کرام سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جسے ہم علماء کرام سے براہ راست نہیں پوچھ سکتے۔ اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم اور علماء کرام کی سرپرستی میں نے ایک کتاب اسلامی آداب مباشرت لکھی تھی، جو کہ میاں بیوی کے تعلقات پر مبنی ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے پچھلے سوراخ میں مباشرت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلہ میں گزارشات چند کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ذرا غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ طریقہ کار مباشرت کے بے شمار ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ظہور اسلام سے قبل علماء یہود کے بقول غلط طور پر یہ بات عام تھی کہ عورت کی پشت کی طرف سے یعنی بیوی کو الٹا لٹا کر مباشرت کرنے سے اگر بیوی حاملہ ہو جاتی تو اس سے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا یعنی کہ ایک آنکھ کی خرابی والا پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر میں مرقوم ہے کہ ابن المقدر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ آدمی پیچھے کی جانب سے عورت سے جمع کرتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 223 کی تفسیر کے تحت روایت مرقوم ہے۔ اسلامی دور شروع ہوا تو ایک بار کا واقعہ ہے۔ ایک خاتون زوجہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ اس مسئلہ کے متعلق معلومات کے حصول کے لیے حاضر ہوئی۔ مستند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں روایت یوں نقل ہے کہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خاوند میرے پاس آتا ہے، مجھ سے وطی کرتا ہے یعنی کہ مباشرت کرتا ہے پہلو سے اور سامنے سے، اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایک جگہ میں ہے، یعنی کہ انٹر کورس مباشرت کا مقام صرف سامنے والا حصہ ہو عورت کا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے۔ وطی یعنی کہ اس مسائل میں جو لکھا ہوا ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے روندنا، عورت سے صحبت کرنا، جماع یعنی کہ مباشرت کرنا، جسے انگلش میں انٹر کورس بھی کہتے ہیں۔ تو ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا کہ رات کو مباشرت کے وقت اپنی سواری کا رخ الٹا بیٹھا، یعنی میں نے بیوی کو الٹا لٹا کر مباشرت کی۔ حضرت فاروق اعظم نے انتہائی تجسس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایسا کرنے میں کوئی شرعی امر مانع تو نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 کا نزول فرمایا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ معاف کیجیے گا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنے کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے کچھ آئندہ کا سامان کر لو
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اے حبیب، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی یعنی حاضری بہتر رہے گی۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ذات کریم کیسی عظیم ہے جس نے کتاب مبین میں ہر طرح کی مثالیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کو کھیت کی شکل بتا کر واضح کر دیا کہ یہ کھیتی صرف عورتوں کا اگلا حصہ ہے، یعنی اندام نہانی، کہ جہاں تخم ریزی ہوتی ہے وہاں سے ہی فصل پیدا ہوتی ہے۔ سو اس کھیتی میں جس طرح چاہو داخل ہو، لیٹ کر، بیٹھ کر، پشت سے کروٹ بل یا دیگر کسی سہولت بخش اور با مناسب طریقہ سے مشغول ہوا جاوے انٹرکورس میں، مباشرت میں، اور دخول قذیب کی جگہ ہر حال میں عورت کا اگلا حصہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے، عورت کے دبر کے مقام یعنی کہ پخانہ کے مقام میں ہرگز دخول قذیب جائز نہیں۔ اس آیت مبارک میں اپنے لیے جو نیک اعمال آگے بھیجنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، مفسرین کرام نے ان نیک اعمال کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے نیک اولاد کے حصول کی خواہش ہونا چاہیے، نہ کہ لذت نفسانی و شہوانی کا غلبہ۔ ایسے ہی نیک نیتوں والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ مباشرت کرنے کا صحیح مقام عورت کی سامنے والی شرمگاہ ہے، یہاں پہ ہی میاں بیوی کو مشغول ہونا چاہیے۔ دوسری بات رہی کہ پخانہ کے مقام میں، اسے عربی زبان میں دبر بھی کہتے ہیں، دبر میں عورت سے وطی کرنا حرام ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس موضوع کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دبر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے، یعنی دبر میں۔ نیز مسند امام اعظم میں مزید روایت بھی مرقوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا کہ ہم عورتوں کے پاس ان کے دبر میں آئیں، یعنی ان سے جماع کریں۔ مزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے کہ عورتوں کے پاس آیا جائے، ان سے جماع کیا جائے ان کے دبر میں۔ یاد رہے، یہ خلاف وضع فطری ایسا کبھی اور سنگین جرم ہے کہ اس کے متعلق کئی ممالک میں تعزیراتی قوانین کرمنل لا نافذ ہیں۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی اس فعل کو ناقابل ضمانت اور قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 377 کے تحت ایسا جرم کرنے والے شخص کو عمر قید یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 10 برس تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا۔ فی زمانہ ایسے کبھی اور سنگین افعال کی سزا اس زمانہ میں بھی لازم تھی، کیونکہ بعض وحشی قسم کے افراد اپنی جنسی تسکین کی خاطر ایسے معیوب طریقے اپناتے ہیں جنہیں سلف صالحین نے معلوم قرار دیا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حالت حیض میں مباشرت سے منع کیا، اس طرح بیوی کے دبر یعنی کہ پخانہ کے مقام پر بھی عضو تناسل داخل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنے چاہیے، اور ہمیں ایسے مسائل کے سلسلہ میں علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ میرے بھی استاد محترم کی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی میرے ساتھ، علامہ عبدالغفور الوری دامت برکاتہم العالیہ۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ قرآن کریم میں میاں بیوی کے مباشرت کرنے کے جو لطیف سے طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 189
میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تم ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرمائے تو ہم ضرور شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ، واہ، کیا حال کے کائنات نے افزائش نسل کے لیے کیسا لطیف راستہ دکھایا ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ عورت بغیر مشقت اٹھائے لطف و سرور حاصل کرتی ہے، اور استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ کارگر ہے۔ بہرحال موقع کی ضرورت پر نزاکت کے اور لذت کے حصول کی خاطر مباشرت کے دیگر طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند میں نے عرض کر دیے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے میری کتاب اسلامی آداب مباشرت کا مطالعہ کیجیے۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین رہے اور واضح رہے کہ بیوی کے دوبر میں پخانہ کے مقام میں کسی صورت بھی مباشرت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، البتہ بندہ مجبوری کی حالت میں، جبکہ عورت کو حیض آ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی دونوں رانوں کو ملا کر ایک مصنوعی سوراخ بنا لے اور اپنا عضو خاص وہاں داخل کر کے رگڑ سکتا ہے، جس سے مرد کا انزال ہو جاتا ہے اور اس کی وہ جو ہے نا طلب و شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلامی امور ہے، اس کے طبی طور پہ بھی بہت فائدے ہیں۔ ایسے مسائل کو ضرور جاننا چاہیے اور علماء کرام سے پوچھیں۔ اگر آپ شرم و ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو خط لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں علماء کرام سے، یا کوئی اچھی سلسلہ میں کتاب پڑھ لیں۔ دعا میں یاد رکھنا، آپ کا اپنا حکیم افتخار الحسن رائیونڈی۔